وہ بھی مذہبی معاملہ، وہ بھی مذہب کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ بھی خدا کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے اس قسم کے آرگومنٹس، آئی وش کہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں آپ کو پوری یونانی ایکچولی جو سب سے اہم شخصیت ہے اس معاملے میں، وہ نہ ارسطو اور نہ افلاطون، there was another person جس کا مسلمانوں پر بہت انفلوئنس پڑا. بہرحال اب اس وقت چونکہ ٹائم نہیں ہے تو I will not get into that. لیکن جو سب سے پہلا مسلمان فلسفی وہ الکندی اور جابر بن حیان، یہ دو لوگ تھے جو بیت الحکمہ میں جو ٹرانسلیشن سینٹرز تھے ان کے سمجھ لیجئے کہ ڈائریکٹرز کا رول انہوں نے ادا کیا. فلسفہ، ریاضی اور طبیعت یہ شعبہ الکندی کے پاس تھا، طب اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ جابر بن حیان کے پاس تھیں. جابر بن حیان کو کیمسٹری کا از ریگارڈیڈ ایز فادر آف کیمسٹری. الکندی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے پہلے فلسفی تھے، اور ویسٹ میں الکندی کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ جو دنیا کے آج تک 12 جو ٹاپ موسٹ فلسفی ہیں اس میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. لیکن الکندی نے بھی مطلب اس موضوع پر بہت زبردست آئی وڈ سے کہ کام کیا کہ خدا کا پروف، مطلب انہوں نے سب سے پہلے میتھمیٹکس کے ذریعے یہ والی بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات جو ہے وہ لامحدود نہیں ہے، کائنات محدود ہے. پھر انہوں نے یہ والی بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر کائنات لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، تو ٹائم ابدی نہیں ہے. مطلب دنیا جو ہے یہ انفینٹ ٹائم میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ فائنائٹ ٹائم میں ایگزسٹ کرتی ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے. پھر انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس کائنات کو کریٹ کرنے والا کوئی خدا ہے. پھر انہوں نے اس بارے میں آرگومنٹس دیے کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو خدا نہیں ہو سکتے. بالکل بڑے لاجیکل قسم کے آرگومنٹس جو اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں نے خالد سیل سے کہا تھا کہ مجھے اگر زیادہ ٹائم ملے تو تو آئی کین گیو یو دوز پروفس. وہ ایسے ہیں کہ جو کسی حد تک سمجھائے جا سکتے ہیں. حالانکہ اوریجن میں وہ جس انداز میں لکھے گئے ہیں ان کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس خدا کے اندر وہ والی خصوصیات تلاش کرنے کی کوشش کی جو قرآن میں ہے. اب قرآن کا لفظ پہلی دفعہ آیا تو ایک بات جو مطلب جس کے اندر خرم صاحب سے معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری اسلامک گولڈن ایج ہے جس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں فقہ لکھنے سے ہوئی، جس میں جعفر الصادق واز دا فرسٹ ون، پھر ابو حنیفہ، مالک اینڈ سو آن. تو ان کے پاس صرف ایک چیز موجود تھی جو اسلام کی بنیاد تھی، وہ قرآن تھا. قرآن کے بارے میں آپ کے جو بھی خیالات ہوں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن دس واز دا گائیڈنس فار دیز فلاسفرس. الکندی کا جو اگلی سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ اس خدا کو جس کو انہوں نے میتھمیٹیکلی آرگومنٹ کے ذریعے پروف کیا، وہ اب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس خدا میں وہ والی صلاحیتیں، وہ اس خدا کی وہ نوعیت ہے جو قرآن میں دی ہوئی ہے. وحدانیت کے اوپر اتنا ایمفیسس تھا کہ ان کا خدا جو الکندی کا خدا اور اس کے بعد کے جو فلاسفرز آئے ان کا خدا ایسا تھا کہ جو بہت ہی سمپل، وہ ایسا خدا تھا جس کی ملٹیپل کوالٹیز نہیں ہو سکتی تھی. کہ اگر وہ بہت علم رکھنے والا ہے تو وہ بہت طاقتور نہیں ہو سکتا تھا. مطلب ویری سمپل گاڈ. جو کائنات ہے اس نظام وہ اپنے اصولوں پر چل رہا ہے. خدا نے کائنات کی کریشن میں اس کا رول موجود ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں بقول ان فلاسفرز کے خدا کا کوئی رول نہیں ہے. دوسرے جو فلاسفر، جو میجر فلاسفر آئے وہ الفارابی تھے، جنہوں نے اگین اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ
کہ جو فلاسفی ہے یہ مذہب خدا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. عقل کے ذریعے آپ خدا کو تلاش کر سکتے ہیں. ان کے نزدیک جو پیغمبروں کا رول تھا وہ اتنا تھا کہ فلاسفی بڑی مشکل سبجیکٹ ہے. فلاسفی کو عام آدمی کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. پیغمبروں کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک سارٹ آف شاعرانہ انداز میں ایک عام آدمی کی زبان میں وہ میسج دنیا تک پہنچایا. یہ ابن سینا تیسرے جو میجر فلاسفر اسلامی دنیا میں آتے ہیں وہ ابن سینا ہے. اچھا یہ بائی دا وے یہ لوگ جو تھے یہ بڑے فرسٹ ریٹ سائنٹسٹ بھی تھے. اب جیسے ابن سینا ان کا مذہب اسلام گاڈ کا جو پروف ہے وہ آج تک دنیا میں اس کو ایک بڑا میجر اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے جس کو بعد میں کرسچنس نے اور جوز نے اڈاپٹ کیا. ان کے جو سب سے بڑے فلاسفرز بعد میں آئے میمونائٹس موزیس میمونائٹس جو یہودیوں کے سب سے بڑے فلاسفر مانے جاتے ہیں اس پورے میں, اور تومس ایکوینس جو کرسچینٹی انہوں نے ابن سینا کے جو پروف آف گاڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن ابن سینا کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی کیننز آف میڈیسن. یہ کتاب 600 سالوں تک شاید اس سے بھی زیادہ مغربی دنیا میں پڑھائی جاتی رہی. تو یہ وہ لوگ تھے جو فلسفی بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے. سائنس اور فلسفہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اس کے بعد جو میجر فگر آتی ہے وہ غزالی کی ہے. غزالی آبویسلی بڑی کنٹروورشل شخصیت ہیں اور مطلب میرے خیالات غزالی کے بارے میں جو عام خیالات ہیں ان سے تھوڑے سے مختلف ہیں. لیکن بہرحال مطلب ہی واز اے فرسٹ ریٹ فلاسفر. مطلب غزالی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں فلسفیانہ سوچ کو ختم کر دیا. میرے نزدیک ایسا ہرگز نہیں ہے. غزالی نے ایکچولی ایک بڑی صحیح چیز کی طرف توجہ دلائی. غزالی کا جو اختلاف تھا خاص طور پہ ابن سینا اور الفارابی کے ساتھ جس کے لیے انہوں نے پوری کتاب تحافۃ الفلاسفیہ لکھی, ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان فلسفیوں کے جو کنکلوژنز ہیں وہ تو صحیح ہیں. مطلب انہوں نے 20 ایشوز پر بات کی اور یہ کہا کہ یہ 17 جو ان کے کنکلوژنز ہیں یہ صحیح ہیں, 3 غلط ہیں اس کے بارے میں. لیکن جو ان فلسفیوں کے آرگومنٹس ہیں ان کنکلوژنز کے بارے میں وہ بہت ویک ہیں. اور اس کی انہوں نے توجہ یہ دی, اور یہ والی بلنڈر میرے خیال میں ارسطو سے بھی ہوئی, کہ غزالی کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ یہ جو فلسفیکل ٹولز ہیں یا سائنٹیفک ٹولز ہیں یہ مذہب کے لیے اپلائی نہیں ہونے چاہیے, یہ ریاضی کے لیے اپلائی ہونے چاہیے. مطلب آپ وہی ٹولز جن سے آپ 2+2=4 ثابت کرتے ہیں آپ انہی ٹولز کو لے کر انہی خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایٹیچیوڈ گریک سے آیا تھا. مطلب ایرسٹاٹل نے بھی یہ ڈسٹنکشن کبھی نہیں کی کہ یہ جو میٹا فزکس کے ایشوز ہیں یہ ان کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی اور ٹولز استعمال کیے جائیں, انٹلیکچوئل ٹولز, اور جو ریاضی اور پھر طبیعات ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اور ٹولز. جب غزالی کا دور, مطلب غزالی سے وابستہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے کہ وہ کس دور میں تھے. غزالی کی ڈیتھ ہوتی ہے 1111. ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ یاد رکھنا بہت آسان کام ہے, 1111. غزالی جس دور میں تھے اس میں جو بڑی ریمارکیبل ان کی زندگی میں جو سب سے میجر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ 1095 یعنی ان کی ڈیتھ سے تقریباً 16 سال پہلے جو ان کا سب سے پروڈکٹیو پیریڈ تھا ان کی زندگی کا, جس میں انہوں نے یہ ساری تحفظ فلاسفیہ اور احیاء العلوم اور یہ سب کتابیں لکھی. 1095 میں کروسیڈز شروع ہوئے تھے. پوپ اربن کی تحریک کے اوپر عیسائی دنیا حاصل کرنا چاہتی تھی ہولی لینڈ جو
بقول ان کے کافر مسلمانوں نے ان سے تقریباً 400 سال پہلے عمر کے دور میں لے لیا تھا. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو پہلا مطلب کروسیڈز 200 سال تک جاری رہے, تقریباً 290 میں جا کر آخری کروسیڈ ہوا. تو 1095 سے 1290 پہلا کروسیڈ کامیاب رہا تھا. انہوں نے یروشلم قبضے میں لے لیا تھا اور بہت ہی بروٹلی. یورپین ہسٹورینس خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنا خون بہایا تھا کہ ٹخنوں تک خون موجود تھا. تو پھر کوئی 80 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پھر یہ وہاں سے ان کو کروسیڈر فورسز کو نکالا. تو اب جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی فلسفیانہ تحریک تھی, یہ اب اس کا اب سامنا تھا کروسیڈز کے ساتھ. کروسیڈز جو ہے وہ یورپینز تھے. فلسفیانہ مسلمانوں کی تحریک کی بنیادیں یونانی فلسفے پر تھی. یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اب جو یونانی فلسفی جن کو مسلمانوں نے خود ڈسکور کیا تھا اور اون کیا تھا, اب وہ ایک ایسی تہذیب سے وابستہ تھے جو ان کی تہذیب کو مٹانے کے درپے تھی, کروسیڈرز. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اب اس یونانی فلسفے سے دل برداشتہ ہونا شروع ہو گئے. ایک بڑی نیچرل سی بات ہے ان حالات میں. یہ فلسفیانہ زوال کی طرف پہلا قدم تھا. پھر اسی دور میں مطلب اسی کے کانسیکوینس میں مطلب ڈیٹس سامنے رکھیں. 1295 میں کروسیڈ شروع ہوئے, 100 سال بیت گئے. 1200 میں 1215 کے لگ بھگ منگولز کہاں تاریخ میں کے مطابق they appeared from nowhere. اور پوری یہ وسطی ایشیا سے وسطی یورپ تک امپائر ان کی, اور منگولوں سے وابستہ جس طرح سے مسلمانوں نے امپائر قائم کرنے کے بعد ایک شاندار تہذیب ڈیولپ کی تھی, منگولوں نے ریئلی خون بہایا. کسی شہر نے ان کو ریزسٹ کیا, انہوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 1258 مطلب منگولز جو ہیں پہلے تو شروع میں انہوں نے یہ ٹرائب تاتار اور یہ جو ابوار جن کے بارے میں آج کل کافی ذکر آتا ہے چائنا میں, تو اس قسم کے جو ٹرائبس تھے پہلے تو انہوں نے ان کو فتح کیا. لیکن بعد میں ان کی توجہ جو مسلمان سویلائزیشن کا جو سینٹر تھا اس کی طرف ہوئی, اور 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد فتح کیا اور بغداد کو برک بائی برک تباہ کیا. مطلب یہ جو لائبریریاں جو مسلمانوں نے قائم کی تھی انکلوڈنگ بیت الحکمہ, اس کو اس کا نام و نشان مٹا دیا. تو یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف کروسیڈرز تھے اور ایک طرف منگولز. کروسیڈرز کی بدولت یونانی تہذیب اب اینیمی کی تہذیب بن چکی تھی کہ مطلب یہ کہنا کہ ارسطو اور افلاطون نے اسلامک تھیولوجی کو انفلوئنس کیا ہے. جیسے آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ والی بات کرے کہ ارسطو اور افلاطون نے اسلامی سوچ کو انفلوئنس, مذہبی سوچ کو انفلوئنس کیا ہے, تو یہ بلاسفیمس تصور کیا جائے گا. اب یہ چیز ڈیولپ ہو رہی تھی. اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جب منگولز کے ہاتھوں اسلامک امپائر تباہ ہوئی, اس وقت جو ایک بڑا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے, کوئی بھی خوردہ شخص ہو یا قوم ہو, جب آپ ہار جائیں بالکل, تو جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ اوپننس کی نہیں, وہ اپنے ہول میں جانے کی ہوتی ہے.
ان چیزوں کو تمہیں تلاش کرنے کی ہوتی ہے جو صرف آپ کی اپنی ہو. باہر کی دنیا سے اب آپ اپنا تعلق نہیں رکھتے. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ وہ دور ہے. اچھا, جو ویکیوم آف فلاسفی سے جو کریٹ ہوا تھا, اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو تحریک اٹھی وہ یہ فلسفی, یہ صوفیانہ تحریک تھی. مطلب جو صوفی پیریڈ کے جو بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں, عبد القادر جیلانی, معین الدین چشتی, شمس تبریزی, مولانا رومی, ابن عربی, اس طرح کے جتنے نام ہیں یہ اس پیریڈ کے اندر ہیں. اگر آپ تاریخیں دیکھیں تو یہ اس پیریڈ میں ہے جس وقت مسلمان شکست خوردہ تھے. انہوں نے مطلب مسلمانوں کی طلب جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایسا خدا نہیں پسند کرتے تھے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہو اور ان کے معاملات سے واقف بھی نہ ہو, جو فلسفیوں کا خدا تھا. ان کو تو ایسا خدا چاہیے تھا ایک شکست خوردہ قوم کی نشانی کے طور پر, جو ان کو تھپتھپا سکے, ان کے پاس آ سکے, ان سے باتیں کر سکے, معجزے کر سکے. یہ صوفیوں نے مطلب یہ میں اپنی توجہ دے رہا ہوں بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ, جو اس سے اختلاف کرتے ہیں, کہ مطلب جو صوفیانہ تحریک ہے یہ ایکچولی اس وقت پیدا ہوئی جب یہ دو واقعات پیش آ رہے تھے, کروسیڈز اور منگولز نے جو اٹیک کیا تھا. ان دو چیزوں نے فلسفے کو مسلمانوں کے فلسفے کا انفلوئنس تقریباً ختم کر کے رکھ دیا. جو ایک دوسری تحریک پہ ہوئی ان واقعات کے نتیجے میں, وہ تھی فنڈامنٹلزم. مطلب آپ بالکل جو بنیادی اسلام تھا اس کی طرف واپسی کا سفر. اس کے جو سرکردہ تھے وہ ابن تیمیہ. یہ بغداد کی تباہی کے تقریباً 6 سال بعد پیدا ہوئے تھے, اور اس علاقے میں پیدا ہوئے تھے جس پر منگولوں نے قبضہ کیا تھا. پھر یہ اپنی فیملی کے ساتھ دمشق میں شفٹ ہو گئے تھے, اور ایسے وقت میں جبکہ منگولز سیریا کی سرحدوں کے اوپر موجود تھے. نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نظریات پیش کیے کہ ایک دارالاسلام ہے اور ایک دارالکفر ہے. دارالاسلام ہم ہیں, یہ جہاں پر منگولز موجود ہیں یہ دارالکفر ہے, اور وغیرہ وغیرہ. اور ابن تیمیہ کے جو فالوورز ہیں, جو آج فنڈامنٹلسٹ موومنٹس ہمیں نظر آتی ہیں, جہادی موومنٹس نظر آتی ہیں, ان کے جو یوں سمجھے کہ جو جن بہت ہی رسپیکٹ کی جاتی ہے وہ ابن تیمیہ تھے. تو یہ واقعات پیش آئے, اس فلسفہ ختم ہو گیا اور فلسفے کے ساتھ سائنس ختم ہو گئی. لیکن اب چلتے ہیں دوسری طرف کے, مطلب کہ یورپ میں کیا ہوا. یورپ میں نے obviously کروسیڈز میں they were defeated, soundly defeated. وہ جو اس آبجیکٹو کے ساتھ آئے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. لیکن اس انٹریکشن کے نتیجے میں they acquired the knowledge that had been accumulated in Islamic world, خاص طور پہ یونانی تاریخ. چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں مطلب اس پوائنٹ پر ذرا تھوڑا سا اسٹریس کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ تھی کہ یورپ میں سائنٹیفک ریولوشن آیا. مسلمانوں نے سائنٹیفک ریولوشن نہیں لے کر آئے, یونانی نہیں لے کر آئے. مطلب یونانیوں کے پاس بھی بہت ٹائم تھا, مسلمانوں کے پاس بھی 5 سینچریز تھی. یہ کیا بات ہے کہ نیوٹن ویسٹ میں پیدا ہوا. اس کی میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ یورپ ڈارک ایجز میں گر چکا تھا تقریباً 4th یا 5th سینچری میں. 1000 سال تک ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. جو کرسچین ریلیجن تھا, پوپ واز دا ہیڈ, بہت ہی ریگریسو. آہستہ آہستہ انہوں نے اینٹی سائنس رویہ اڈاپٹ کیا.
کہ اگر یہ کہا جائے کہ زمین کائنات کے درمیان میں نہیں ہے، یہ ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے، تو یہ عیسائی تعلیمات کے خلاف تھا. Pope would excommunicate that person. تو یہ انسانی تاریخ میں میرے نزدیک پہلی دفعہ تھی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مذہب اور سائنس they were on